بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تحریم شہادت الزور۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، سورہ الحج آیت نمبر 30۔ عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وکان متکئا فجلس فقال الا وقول الزور وشہادۃ الزور، متفق علیہ۔ معاشرے کے اندر جھوٹ اور جھوٹی گواہی دینا معاشرے کا یہ بدترین جو ہے جریمہ ہے، جو ناسور بنا ہوا ہے۔ ہر ایک کی زبان پر بات بات میں جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے کا ایک ماحول، ایک بدترین ماحول بنا ہوا ہے، اور ضرورت ہے جھوٹ اور جھوٹی گواہی دینا جو گناہ کبیرہ ہے اور بدترین جریمہ ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حج آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں کی پوجا کو، جہاں پر بت بنا کر کے، لکڑی کا بت ہو یا مٹی کا کسی کا بت ہو، ایسی اولیاء کی قبر کو بھی بت قرار دیا گیا ہے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، لوگ آ کر کے عبادت کریں۔ قبروں پر بیٹھنا، طواف کرنا، یہ عبادت کا ایک ماحول ہے، بنانا ہے، اور یہ بت میں شامل ہے۔ ان بتوں کی پوجا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے گندگی قرار دیا۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے، بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بتوں کی گندگی آج جگہ جگہ معاشرے کے اندر، کوئی کھڑا بت کی پوجا کرتا ہے، کوئی سلا کر کے پیدا کرتا ہے، یہ سارے بت ہیں، یہ گندگی ہے، غلاظت ہیں، شیطان کے جمع ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان گندگیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے سامنے ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے، تحریم شہادت الزور۔ زور اس کو مزور کہا جاتا ہے، جیسے کوئی جعلی نقلی کوئی چیز بنا کر کے فروخت کرے گا تو اس کو مزور کہا جاتا ہے۔ تزویر، جیسے سعودی عربیہ میں کوئی اگر نقلی اقامہ بنائے تو اس کو تزویر کہا جاتا ہے، ایک جریمہ ہے۔ بتوں کی گندگی سے بچتے رہنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مسلمان ان جھوٹی گواہی اور قول الزور، جھوٹی باتوں سے اپنے دامن کو پاک صاف رہتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ مومن کی صفت اللہ نے بیان کی ہے، والذین هم
والذین لا یشہدون الزور، مومن وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ گناہ کبیرہ میں داخل ہے، یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے کہ ایک مسلمان ملوث ہو گندگی کے اندر، جھوٹ اور جھوٹی گواہی دینے میں ملوث ہو۔ ایک مسلمان کی صفت نہیں، مسلمان تو جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان سچا ہوتا ہے، سچائی پر قائم دائم رہتا ہے، جان چلی جائے لیکن مومن کی زبان سے سچائی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں نکلتی۔ یہ مومن کی صفت ہے، مومن لغویات سے دور رہا کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے بخاری اور مسلم کی حدیث جس کے راوی ابی بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں کون کون سی گناہ جو بڑی گناہ ہیں، گناہ کبیرہ کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر توبہ استغفار نہیں کریں گے تو اگر مریں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحابہ نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ، کون سا ایسا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اکبر الکبائر ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الاشراک باللہ، اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو جوائن کرنا، شریک کرنا۔ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی اولاد دیتا ہے، اللہ ہی آسمان زمین کا مالک ہے، اللہ ہی بیماری دیتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ ان جو ہے اللہ کے ان صفات کو کسی ولی کے اندر تسلیم کرے، کسی پیر کے اندر، کسی ملا کے اندر، تو یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، مشرک پلید ہوتا ہے، نجس ناپاک ہوتا ہے۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، جوائن کرے، اسے بولتے ہیں مشترک، شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو جوائن کرے، اللہ کے برابر کسی کو شریک کرے، یہی شرک ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ والدین خاص کر کے ماں کا بہت بڑا حق ہے۔ آپ نے صحابہ نے پوچھا کون جو ہے حسن صحابت کا، خدمت کا کون زیادہ حقدار ہے کہ ان کے ساتھ خدمت کی جائے؟ تو آپ نے کہا امک، تمہاری ماں، 3 بار آپ نے فرمایا، اس کے بعد فرمایا تیرا باپ۔ تو ماں کا حق مقدم ہے، ماں کی خدمت مقدم ہے، نافرمانی کرنا والدین کی گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ہمیں ماں والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے، ان کا بہت بڑا حق ہے۔ والدین اگر بد دعا کر دیں، ان کی بد دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں، تو والدین کی ہمیں دعا لینا چاہیے، ان کی خدمت کر کے، ان کی نافرمانی کر کے، ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے، ان کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ کر کے ہم ان کی بد دعا کے مستحق نہ ہوں، ہمیں ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ بہت بڑا حق ہے والدین کا، ان کی خدمت، ان کی عظمت، ان کا اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ اسی وقت احساس ہوتا ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئے، فرمایا اللہ، یعنی اتنی بڑی اس کی اتنا یہ خطرناک ہی معاملہ کہ آپ بیٹھ گئے، فرمایا خبردار، قول الزور، جھوٹ سے بچتے رہنا، قول الزور، جھوٹی بات، جھوٹا قول، بناوٹی قول سے بچتے رہنا، اور جھوٹی و شہادت الزور،
شہادت الزور، شہادت الزور، قول الزور، یعنی مکرر بار بار کہتے تھے۔ اللہ کے نبی فرمایا زال یکرر حتی قلنا لیتہ سکت، بار بار اللہ کے نبی کہتے تھے۔ شاید صحابی نے کہا کہ آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور یکررھا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ اور جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر انتخابات کا ماحول ہے، چناؤ، انتخاب، کس کو منتخب کیا جائے۔ انتخابات یہ بھی ایک امانت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا جو ہے ضروری ہے۔ اگر کوئی غلط استعمال کرتا انتخابات کا، وہ مجرم ہے، وہ جو ہے امانت میں خیانت کرتا ہے۔ انتخابات یہ بھی ایک گواہی دینا ہے کسی کے بارے میں۔ آپ اس بات کا جو ہے پرچہ داخل کر رہے ہیں، سلپ جو ہے داخل کر رہے ہیں، اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ آدمی سچا ہے۔ اگر آپ نے کسی ظالم اور کسی باغی، کسی سرکش، کسی بدتمیز کی آپ نے حمایت کی ہے، انتخاب کیا، آپ نے منتخب کیا، تو آپ مجرم ہوں گے۔ اللہ کے ہاں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک امانت ہے، ایک گواہی دینا ہے، اور فیصلہ صحیح کرنا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو تمہیں سے کوئی اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، وہ کافر ہے۔ فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق کرنا ہے کہ انتخاب کی وقت ہمارا کیریئر اور ہمارا جو ہے مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں، ہمیں کیسا بندہ لانا ہے جو انسانیت کی خدمت کر سکے، جو انسانیت کا ہمدرد ہو، جو ایسا قائد ہو جو سارے جرائم، ساری عداوت، سارے مظالم سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔ کوئی افراط تفریط نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، اور کوئی نیچ اور اس کا کوئی ماحول نہیں۔ امتیاز رکھے، میزان رکھے کہ ہمارا ایسا نمائندہ ہم منتخب کریں جو انسانیت کا خیر خواہ ہو، بکنے والا اور ملک کو بیچنے والا نہیں۔ ایسا قائد نہ ہو لڑانے والا، فساد بچانے والا، انسانیت کے درمیان جو ہے ماحول گرم کرنے والا، ایسا شخص نہ ہو۔ تو یہ انتخاب، اس کو ووٹ کہا جاتا ہے، یہ امانت ہے، ایک امانت ہے اور ایک گواہی دینا ہے۔ آج سوچ بچار کر کے ہمیں فیصلہ کرنا ہے، یہ وقت ہے۔ مسلمان سمجھیں اور سوچ بچار کریں، ہمارا جو انتخاب ہم نے جو کیا ہے، ہمارا میزان کیسا ہے، صحیح ہے یا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم سچی گواہی دینے والے بن جائیں، سچا فیصلہ کرنے والے بن جائیں، اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں انسانیت کے لیے خیر ہے، اور ملک جو ہے تباہی سے بچ سکتا ہے، ملک بربادی سے بچ سکتا ہے۔ ان سارے مظالم کا خاتمہ کیا جائے، ان ساری فرعونیت رکھنے والے، ماحول خراب کرنے والے، فرعون جیسا پلید دماغ رکھنے والے ان جاہلوں کا خاتمہ کیا جائے، تب جا کر کے ہمارا ملک اور ساری انسانیت جو ہے، یہ مسلمان کی بات نہیں، ساری انسانیت کی بات آ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو انسان بستے ہیں وہ امن سکون سے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچ کہنے اور سچی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔